بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ اس بات کی جانب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے، جس کو امام ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی اپنی کتاب السنت میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس حال میں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا، جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کنیت ام خیر تھی، دونوں ہی اسلام سے بامشرف ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی تھے، والد بھی صحابی رہے، بیٹے بیٹیاں پوتے اور نواسے بھی صحابی رہے۔ یہ اعزاز آپ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگت، چست اور نحیف بدن کے مالک تھے۔ قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چست اور نحیف جسم اور سفید رنگت والے آدمی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے رنگ کے دبلے پتلے شخص تھے، رخساروں پر گوشت کم تھا، کمر خمیدہ ذرا جھکی ہوئی، چہرہ کم گوشت والا تھا، آنکھیں اندر کی طرف اور پیشانی بلند تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا واحد میرا ابو بکر ہے۔ میں نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دشمنان اسلام کے چنگل میں پھنسے مظلوم مسلمان محسن رسول بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مسلم غلاموں کو مشرکین کی قید سے نجات دلانے کے لیے فدیہ ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں اپنی لختے جگر ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ نوح کی 17 آیات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لختے جگر کی فضیلت کو بیان کیا۔ سفر ہجرت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل جمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اس فضیلت میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج
اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے کرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، ماں سوائے انبیاء کرام کے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ احادیث میں یہ وارد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی بھی شخص کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ مسئلہ امامت پر کھڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں 17 نمازوں کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جس دن اسلام لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے اور وہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مالی خدمت کی کہ زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ غزوہ بدر ہو یا احد ہو، معرکہ حنین ہو یا فتح مکہ کا، جنگ تبوک کی ہو یا خندق کی، واقعہ صلح حدیبیہ ہو یا بیت رضوان کا، یا معراج کی تصدیق کا، یا پھر ہجرت مدینہ کے ناقابل فرموش حسین لمحات ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونس و غمگسار اور وزیر و مشیر بن کر ہر موڑ پر جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو کی، جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ امام ابو قاسم اس بات کو شرح اصول اعتقاد اہل سنت و جماعت میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا۔ اگرچہ ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے، لیکن صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اپنا رفیق ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، جیسا کہ امام ابو بکر محمد بن حسین الجری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کتاب الشرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف جنتی ہونے کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہونے کی بھی بشارت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ آسمان کے باقدر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ
آپ کے سوال کا کیا مطلب تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اس قدر نیکیاں میرے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہوتی ہو؟ اتنی نیکیاں آپ کے والد ماجد کی تو صرف سفر ہجرت کی 3 راتوں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔